بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام القہار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ القہار، بڑا غالب، یہ اللہ کا سب سے زیادہ رحم والا لیکن طاقتور ترین نام ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ نام اس کی طاقت سے ساتھ اس کی محبت بھی ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب اگرچہ بہت مہربان اور فیاض ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں بھولتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور اس کا بندہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے۔ یہ نام ہمیں بتاتا ہے کہ اگرچہ اس کی رحمت بے مثال ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے وہ نظر انداز کرتا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا اس نے ریکارڈ نہ بنا رکھا ہو۔ اور اللہ ہمیں یہ سب اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈریں، وہ ہمیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ وہ ہمیں یاد دلائے کہ ہم کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی ہم ہمیشہ اسی کے محتاج رہیں گے۔ ہمیں بھلے کسی کی بھی ضرورت نہ رہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس رب کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ وہ ہمیں یوں یاد کرواتا ہے کہ اس پوری دنیا میں ایک طاقت ایسی ہے جو باقی تمام طاقتوں سے بڑی ہے اور ہمیشہ بڑی رہے گی، اور وہ طاقت اس رب کی طاقت ہے، اور اس طاقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور وہ جو اچھے کام کرتے ہیں وہ صرف اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے اجر چاہتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے اچھے کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے اور ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جیب تو خالی ہوتی ہے لیکن وہ اندر سے مکمل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ دکھاوا نہیں کرتے اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اچھے کام نہیں کرتے، وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نیکیوں کے صلے کی توقع صرف اللہ سے رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے پھر ان کی نیکیوں کا بدلہ ضرور آتا ہے، اور پھر اللہ انہیں ان کی توقع سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ان کی جیبیں بھلے خالی رہیں لیکن ان کی ذات مکمل رہتی ہے، کیونکہ ان کے دل اللہ کی شکر گزاری اور محبت سے بھرے رہتے ہیں۔ القہار کا مطلب ہے ناقابل مذمت۔ پتہ ہے ناقابل مذمت سے کیا مراد ہے؟ کسی ذات کا ناقابل مذمت ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات اتنی طاقتور ہے کہ وہ آپ کو ایک خاص طریقے سے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اس ذات کی موجودگی میں آپ کا خود پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ یعنی وہ ذات پھر آپ کو جو کام کرنے کو اور جیسا کرنے کو کہتی ہے، آپ کو ویسے ہی وہ کرنا پڑتا ہے، پھر کچھ بھی آپ کے بس میں نہیں رہتا، یعنی آپ خود بھی اپنے بس میں نہیں رہتے، پھر وہ ذات جو حکم دیتی ہے وہی ہوتا ہے اور وہی ہو کر رہتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اب اس آیت میں اللہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم سب پر اس کا کنٹرول ہے۔ اس نے ہم سب کے ساتھ ہمارے محافظ کے طور پر فرشتے مقرر کیے ہیں، اور یہ فرشتے ہمارے ہر کام کو ہمارے ریکارڈ میں لکھتے ہیں۔ وہ سب لکھتے ہیں، اچھے اعمال بھی اور تمام برے اعمال بھی، اور اللہ نے ان کی تربیت اسی طرح کی ہے کہ کوئی بھی چیز ان سے چونک نہیں سکتی، پھر چاہے وہ انسان کی نظر میں کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم دنیا کو کیا دکھاتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ ہم دنیا سے کیا چھپاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اسے ناقابل مذمت کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہمیں بنانے کے تمام اختیارات رکھتا ہے، وہ سب کچھ آسانی سے کروا سکتا ہے جو وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں اس نے بیان کیا ہے کہ جب وہ اپنے فرشتوں کو اپنے کسی بندے کی روح واپس لانے کا حکم دیتا ہے تو وہ فوراً اس بندے کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور تب اللہ اور اللہ کے حکم کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ جب وہ اپنے فرشتوں کو اپنے بندے کی واپسی کا حکم دیتا ہے تو اس ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ اب دیکھو، یہ اس رب کی طاقت ہے کہ اگرچہ آپ واپس نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ واپس بلا لیے جائیں گے، کیونکہ آپ اس کے حکم پر قابو نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو روک نہیں سکتے جو وہ آپ سے چاہتا ہے۔
آپ اپنی روح اور اپنے جسم کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کتنے بے بس ہیں اور وہ کتنا طاقتور ہے کہ اسے اپنا حکم پورا کروانے کے لیے آپ کو مجبور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف ہو جا کہتا ہے اور سب کچھ اتنی جلدی ہو جاتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آج آپ، میں اور ہم زندہ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت پرہیزگار ہیں، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ اس کا مطلب بس یہ ہے کہ یہ ہمارا موقع ہے، ہماری مہلت ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ملنے سے پہلے صحیح راستے پر واپس آ جائیں، ورنہ اس ریت کے نیچے بہت سے لوگ ایسے پڑے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی طرف پلٹنے کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ یہاں ہمارے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو طاقتوں کے نشے نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ ان کی بینائی اللہ کو دیکھنے سے قاصر ہو گئی تھی، اور پھر یوں ہوا کہ وہ اور ان کے راستے دونوں گم ہو گئے۔ یہ مت بھولیں کہ ایک دن ہم بھی کسی کے پیروں تلے بچھی ہوئی زمین میں ہوں گے، ہم بھی وہیں لیٹے ہوں گے جہاں ہم سے پہلے والے آج لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کے پاس موقع تھا لیکن انہوں نے وہ موقع ضائع کر دیا، مگر ہمارے پاس اب بھی وہ موقع موجود ہے اور ہم اب بھی اپنی منزل بدل سکتے ہیں اور اللہ کی بات سن کر اپنی تقدیر کا رخ موڑ سکتے ہیں تاکہ ہمارا انجام ان کی طرح نہ ہو۔ اللہ آپ کو جس طرح چاہے جھکا سکتا ہے، وہ آپ کو گناہ کرنے کے فوراً بعد بھی سزا دے سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو خود اپنی غلطیوں کا احساس ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ خود ہی اس کی طرف پلٹ آئیں، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا یا کروانا مشکل نہیں ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے اور آزماتا بھی مختلف شکلوں میں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور اگر آپ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کے برے کاموں کو دنیا کے سامنے چھپا دیتا ہے اور پھر بھی اس نے آپ کو عزت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا وہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ آپ کو توبہ کا وقت دے کر آپ کی آزمائش کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے خلاف کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ اس سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے رزق کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہمارے مال کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہمارے ہر لمحے کو کنٹرول کر رہا ہے، سانس سے لے کر چلنے تک ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا، اللہ اپنے ارادوں پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام القہار واضح طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں ظاہر ہوتا ہے، جب فرعون بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو ذبح کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ایک بچہ ایسا بھی ہوگا جو بنی اسرائیل سے ہوگا اور جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اللہ تو پھر ناقابل شکست ہے۔ اللہ نے اسے شکست دی اور ایسے شکست دی جسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ نے اسی بچے کی پرورش فرعون کے اپنے گھر میں کروائی جو اس کی بادشاہی کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ القہار ہے، یعنی کوئی بھی اس کی مرضی اور خواہش کے خلاف نہیں چل سکتا۔ اب اگر ہم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھو اللہ نے فرعون کو کس طرح اپنے کنٹرول میں رکھا اور اللہ نے کیسے ایک بچے کو زندہ چھوڑ دینے پر اس کا دل نرم کر دیا، جبکہ اس نے ٹھان رکھی تھی کہ وہ اسرائیل میں رہنے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا، اور وہ جانتا بھی تھا کہ وہاں ایک بچہ ایسا ہے جو اسے اور اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا، لیکن پھر بھی اللہ نے فرعون کے دل کو نرم کر دیا، اور یہ سب جانتے ہوئے بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کرواتا ہے جو وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ فرعون اتنا طاقتور تھا، پھر بھی وہ اللہ کے منصوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہ اللہ کا آخری فیصلہ تھا۔ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں اور اللہ کی تدبیر سے بڑی کوئی تدبیر نہیں۔ فرعون نے موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھا، اسے کھلایا پلایا، اس کا خیال رکھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ جس بچے نے بڑے ہو کر اس کی کہانی ختم کر دینی ہے، وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتا ہے جسے اس نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی بھی چیز کو روک نہ سکا کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اسے کہتے ہیں تقدیر۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا قدم ہمیں مستقبل میں اس مقام پہ لے جائے گا جہاں ہم آج جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہمیں کس طرف لے جائے گا۔
جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کھولیں گے تو ہمیں وہی منظر نظر آئے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نظر آیا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کنویں سے نکالنے میں مدد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، جبکہ اس دوران حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بہتر تھا۔ اگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں نہ پھینکتے تو شاید حضرت یوسف علیہ السلام کبھی مصر کے بادشاہ نہ بن پاتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا دل نرم نہ کیا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شاید کبھی بھی تب زندہ نہ بچ پاتے۔ اس لیے اس زندگی میں آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب صحیح وقت آنا ہے تو سب خود بخود ہو جانا ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمیں اس ذات سے ڈرنا چاہیے جس کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنہیں اللہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اپنی کوشش کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، باقی سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی ہے جو آپ کے رزق کو کنٹرول کر رہا ہے، وہی ہے جو یہ کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ کب اور کہاں جائیں گے، وہی ہے جو یہ بھی کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ کب اور کیا کھائیں گے، وہی ہے جو یہ بھی کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ کو کتنی تنخواہ ملے گی ہر مہینے، وہی ہے جو یہ بھی کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ کی شادی کب اور کس کے ساتھ ہوگی، وہی ہے جو یہ بھی کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ کو نیا لباس کب اور کیسے پہننے کے لیے ملے گا، وہی ہے جو یہ بھی کنٹرول کر رہا ہے کب اور کیسے آپ کو اس کی طرف واپس لے کر آنا ہے۔ جب وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے تو پھر آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ وہ اب بھی آپ کا خیال رکھے گا جیسے وہ ہمیشہ رکھتا ہے۔ آپ کو بس اسے خوش رکھنا ہے، آپ کو بس اپنے دل کو شکر اور صبر سے بھرنا ہے۔ اسے خوش کرنے کے لیے آپ کو بس اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب وہ ہمیں مطمئن رکھنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو پھر کیا ہم اسے مطمئن کرنے کے لیے یہ دو چھوٹی سی چیزیں نہیں کر سکتے؟ وہ ہمیشہ ہمارے لیے اتنا کرتا ہے تو کیوں نہ اس بار ہم اس کے لیے کچھ کریں، کیوں نہ ہم اس کے منصوبوں پر آمین کہیں اور دیکھیں کہ اس کے منصوبے ہمارے لیے کیا کچھ لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں نہ اب کی بار اپنے رب پر یقین کر لیا جائے۔